مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تراویح میں آپ نے 21واں پارہ مکمل اور 22ویں پارے کا ایک پاؤ سنا ہے، جس میں آپ نے سورہ روم، سورہ لقمان اور اس کے علاوہ سورہ سجدہ، سورہ احزاب، 4 صورتیں آپ نے مکمل سماعت فرمائی ہیں. مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ روم، اس میں اللہ تعالیٰ نے روم کے غالب آنے کی خوشخبری سنائی. روم اور ایران، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا جب اعلان ہوا اور پورے عرب میں آپ کی نبوت کی گونج پہنچی، تو عرب سے باہر 2 ملک آباد تھے، روم اور ایران. روم میں حکومت تھی عیسائیوں کی اور ایران پر حکومت تھی بت پرستوں کی، آگ کے پجاریوں کی. روم بظاہر عیسائی تھے، آسمانی کتاب پر ایمان لانے والے تھے، اللہ کو مانتے تھے. اس اعتبار سے مسلمانوں کا ذہن ان کی طرف زیادہ جھکتا تھا. اور ایران والے بظاہر چونکہ بت پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے، مشرکین ان کو زیادہ چاہتے تھے. جب روم غالب آتا تھا مسلمانوں کو خوشی ہوتی تھی، اور جب ایران غالب آتا تھا تو مشرکین مکہ کو خوشی ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا جب روم اور ایران میں جنگ ہوئی تو ایران غالب آ گیا اور روم مغلوب ہو گیا، جس کی بنیاد پر مشرکین مکہ خوش ہوئے اور خوشی میں انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، غلبت الروم، کہ روم مغلوب ہو گیا، فی ادنی الارض، زمین کے قریب میں، یعنی ملک شام کے ایک علاقے میں جہاں پر روم کا کچھ حصہ تھا، وہاں پر ایرانی لوگ غالب آ گئے. وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن بہت جلد روم والے غالب آئیں گے، یعنی مسلمانوں کو بہت جلد خوشی ملنے والی ہے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں. بضع کا جو لفظ آتا ہے عربی میں 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کو شامل ہوتا ہے، اور 3 سے لے کر 9 تک بضع کا لفظ بولا جاتا ہے. 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں، کبھی بھی. للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، بعد میں بھی اللہ کا حکم ہوگا. آج ایران غالب آیا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کل روم غالب آئے گا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف، جو کہ منافق تھا، اس کے ساتھ شرط لگا لی، اور شرط یہ لگائی کہ دیکھو 3 سال کے اندر اندر روم غالب آئے گا، اور شرط یہ ہے کہ اگر روم غالب آ گیا تم مجھے 10 اونٹ دو گے، اور اگر ایران غالب آ گیا میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا یا 10 گھوڑے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو بکر، بضع کا جو عدد ہوتا ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، تمہیں 3 سال کی شرط نہیں لگانی چاہیے تھی، تم بولو کہ 9 سال کے اندر اندر روم غالب آ جائے گا، اور شرط میں جو اونٹ رکھے گئے ان کی تعداد بڑھا دو. ابو بکر صدیق پہنچے اور جا کر کے کہا ابی بن خلف سے، دیکھو روم غالب آئے گا 9 سال کے اندر اندر، اور شرط یہ ہے اگر روم غالب آ گیا تم مجھے 100 اونٹ دو گے، اور اگر ایران غالب آ گیا میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا. کچھ ہی دنوں کے بعد غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، جس میں ابی بن خلف مارا گیا، اور اس کے 1 سال کے بعد روم غالب آ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن خلف کے لڑکوں کے پاس، اس کے وارثوں کے پاس پہنچ گئے کہ تمہارے ابا سے ہماری یہ شرط ہوئی تھی، ہم شرط جیت گئے ہیں، لہذا 100 اونٹ لاؤ. چنانچہ انہوں نے 100 اونٹ دیے، اور ابو بکر صدیق ان اونٹوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول نے سن کر کے فرمایا، ھذا سحت فتصدق بہ، یہ مال ناپسندیدہ ہے، اس کو صدقہ کر دو. اس وقت تک شرط کے حرام ہونے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. سحتن کے بہت سارے معنی تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، سحتن کا ایک ترجمہ حرام کے بھی ہے، لیکن یہ حرام ترجمہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک
شرط کے حرام ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا، اور اسی بنیاد پر ابو بکر صدیق نے شرط بھی لگائی تھی۔ اگر یہ حرام کام ہوتا تو ابو بکر صدیق ایسی شرط ہرگز نہ لگاتے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے وہ تمام کے تمام 100 اونٹ صدقہ کر دیے۔ جہاں تک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جانبین کی جو شرط ہوتی ہے، جس کو جوا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سراسر حرام ہے۔ اگر ہم دونوں کے درمیان آپس میں مقابلہ ہو، میں یہ کہوں اگر میں جیتا آپ مجھے یہ دو گے، آپ جیتے میں آپ کو یہ رقم دوں گا، یہ جو رقم ملنے والی ہے مجھے یا آپ کو ہار جیت کے مقابلے میں، یہ شرط لگانا حرام ہے، یہ جوا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں بھی پہلاد پور میں بہت سارے نوجوان لڑکے جو کرکٹ میچ کھیلتے ہیں اور کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، آس پاس میں کوئی دھوج میں کھیلتا ہے، کوئی ریلوے کالونی میں جا کر ان کی شرطیں لگتی ہیں بریانی کی شرط، جو جیتے گا وہ بریانی کھلائے گا۔ وہ بریانی نہیں کھلا رہا ہے، وہ جوئے کی حرام رقم کھلا رہا ہے، وہ حرام بریانی ہے۔ لہذا ایسی شرطوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں کوئی تیسرا آدمی یہ شرط لگائے کہ تم دونوں ٹیموں میں سے جو ٹیم جیتے گی ہم اس کو یہ انعام دیں گے، وہ انعام جائز ہے، کیونکہ یہاں پر جو انعام مل رہا ہے وہ جانبین کا آپس کا نہیں ہے، وہ تیسرے آدمی کی طرف سے ہے۔ تیسرا آدمی اگر اعلان کرے کہ آپ نے اگر فلاں کام کر لیا، دونوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم بھی جو جیت جائے گی ہم اس کو انعام میں بریانی کھلائیں گے، جائز ہے۔ لیکن دونوں ٹیمیں آپس میں معاہدہ کریں، شرط لگائیں، یہ شرط لگانا جوا ہے جو کہ ناجائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور پھر سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ لقمان میں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ لقمان علیہ السلام آیا نبی ہیں یا غیر نبی ہیں۔ کچھ علماء نے نبی لکھا ہے، لیکن صحیح تحقیق یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام نبی تو نہیں، البتہ اللہ کے ولی ہیں، اور بہت برگزیدہ ولی ہیں۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، چاہے تو نبوت لے لو، چاہے حکمت لے لو۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے اللہ نبوت کا بوجھ بڑا بھاری ہے، اس کی ذمہ داریاں بہت سخت ہیں، آپ مجھے حکمت دے دیجئے۔ اللہ نے ان کو حکمت دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے بیٹے کو فرمائی، کیا کیا نصیحتیں تھیں؟ پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسری نصیحت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسری نصیحت ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کرو گے اللہ اس کو بھی تمہارے سامنے لا کر پیش کر دے گا۔ اس کے بعد اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم کرو، ونہی عن المنکر، برائی سے روکو، ولا واصبر علی ما اصابک، اگر تمہیں کوئی پریشانی پہنچ جائے اس پر صبر کرو، ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے آپ کو لوگوں کے سلسلے میں ترش کلام نہ بناؤ، یعنی لوگوں کے تعلق سے تمہاری زبان سے کڑوی باتیں نہیں نکلنی چاہیے، تم ان کے بارے میں اچھی باتیں کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والے کو، سینہ تان کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ واقصد فی مشیک، چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، زیادہ چیخنا چلانا مت کرو۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے گھٹیا آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ جس طرح گدھا بلا وجہ چیختا چلاتا رہتا ہے، اپنی حرکتیں ایسی مت کرو۔ یہ لقمان علیہ السلام کی چند نصیحتیں تھیں بیٹے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی 5 چیزوں کے تعلق سے خاص طور پر بیان فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ کیا ہیں؟ قیامت کا علم، اور بارش کب نازل کرنا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کتنا کمائے گا، اور کون انسان کہاں مرے گا۔ یہ 5 باتیں خاص طور پر وہ ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کوئی یہ سوال نہ کرے کہ اب تو مشینیں بتلا دیتی ہیں ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پھر اللہ کا دعویٰ کیا ہوا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ یہ تو اللہ جانتا، اب تو مشینیں بتلا رہی ہیں، ڈاکٹر بتلا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر عربی میں ایک آتا ہے ماں اور ایک آتا ہے من۔ ماں کا مطلب کیا، اور من کا مطلب کون۔
ڈاکٹر اور مشینیں کب بتلا رہی ہیں لڑکا ہے یا لڑکی؟ جب وہ من بن چکا ہے، اس میں روح ڈالی جا چکی ہے، مشین نے تب بتلایا کہ آیا ماں کے پیٹ میں لڑکا تیار ہوا یا لڑکی تیار ہوئی۔ اللہ اس وقت کو بھی جانتا ہے، ناپاک قطرہ ابھی رحم میں پہنچا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ ناپاک قطرہ بچہ بنے گا بھی یا نہیں بنے گا، ہو سکتا ہے 2 مہینے کے بعد ضائع ہو جائے، اور پھر بنے گا تو لڑکا بنے گا یہ لڑکی بنے گی۔ آج تک کوئی مشین ایسی تیار نہیں ہوئی جو یہ بتلا دے۔ آج ایک عورت امید سے ہو، اگلے دن ڈاکٹر سے جا کر وہ پوچھے مجھے آج امید سے ہو گئی ہوں، بتلاؤ میں ماں بنوں گی یا نہیں بنوں گی، کوئی مشین نہیں بتلا سکتی کہ جو نطفہ تمہارے رحم میں ہے وہ برقرار رہے گا یا ضائع ہو جائے گا، اور برقرار رہے گا تو یہ نطفہ لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی، کوئی مشین نہیں جانتی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ بہت زیادہ جاننے والا باخبر ہے۔ پھر سورہ سجدہ کا آغاز ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اے لوگوں بڑے عذاب سے پہلے، قیامت کے عذاب سے پہلے ہم تمہیں ایک چھوٹا سا عذاب بھی چکھائیں گے، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ بھی تمہیں چکھائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ چھوٹے عذاب کو دیکھ کر تم توبہ کر لو، تمہیں اپنے کیے کا احساس ہو جائے۔ پھر سورہ احزاب کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے مسائل کو خاص طور پر بیان فرمایا، اور ایک مسئلہ یہ خاص طور پر سننے کا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم بچوں کو پکارو انہی کے باپ سے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا بچہ گود بھی لے لیا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے جب اس کا ہم سرٹیفکیٹ بنوائیں، سرٹیفکیٹ میں اس بچے کا اسی باپ کا نام لکھوائیں جو اصل میں اس کا باپ ہے، آپ اس کے حقیقی باپ نہیں ہیں، آپ تو اس کے منہ بولے باپ ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، جس کا یہ بیٹا ہے، جو اس کا حقیقی باپ ہے، بھلے ہی وہ انتقال کر گیا ہے اور آپ اس یتیم بچے کی پرورش کر رہے ہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس بچے کو اس کے اسی باپ کے نام سے پکارا جائے جو اس کا باپ ہے۔ آپ اپنے نام سے اس کو پکارنا چاہیں، آپ اس کی صنوف میں اپنا نام لکھوائیں، یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف ہوگا کیونکہ آپ اس کے باپ نہیں ہیں۔ اس کے بعد 22 پارے کا آغاز ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مرد، ایمان والوں عورتوں کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نکاح کے کچھ مسائل ہیں۔ اذا نکحتم المؤمنات، جب تم ایمان والی عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، خدا نخواستہ رخصتی سے پہلے نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اچانک طلاق کی نوبت آ گئی، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، اب طلاق کی بنیاد پر اس عورت پر عدت لازم نہیں ہوگی۔ جس عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، یہ رخصتی ہو گئی لیکن ابھی تک خلوت اور تنہائی نہیں ہوئی شوہر کے ساتھ، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، تو پھر اس عورت پر عدت گزارنا ضروری نہیں ہے۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے تھوڑا بہت مہر، نصف آدھا مہر، اور اسی طرح تھوڑا بہت جوڑا دے کر کے اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا کرو۔ اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے بیان فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن ساری مخلوق نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، وحملها الانسان، اور پھر اخیر میں اس قرآن مجید کے بوجھ کو انسان نے اٹھایا اور انسان نے اللہ کے اس تحفے کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔